إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها ملعونة والملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والى وعالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تسبیحات اس تنہا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زبا ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں شامل کیا. اور درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں اور رسول پر کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے احکام اور فرامین کو نازل فرمایا. اور آخر میں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے اوپر دین اسلام اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا. میرے محترم سامعین کرام، میں آپ کے سامنے مسند احمد اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش رہے گی کہ ان احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. محترم اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا ملعونہ، کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو کچھ بھی دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں. یعنی کہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین سے دور کر دینے والی ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی شفقت سے، اس کی مہربانی سے اور اس کی محبت سے، جنت سے، ان تمام کی تمام یہ چیز دور کر دیتی ہے. الدنیا کلھا ملعونہ والملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم، سوائے چار چیز ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی نزدیک کرتی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن مجید کی سورہ منافقون کی آیت پڑھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دے. یعنی کہ یہ دنیا جو ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، یا پھر دولت ہو، رشتہ دار ہو، یا پھر اسی طریقہ سے دنیا کی نشو و نما ہو، دنیا کی ہر ایک رنگینیاں ہو، یہ سب بعض دفعہ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اس کی قریبی سے، قربت سے، اس کی نزدیکی سے یہ سب چیز دور کر دیتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین دوسری مقامات میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی، بعض بیویاں اور بچے جو ہیں تمہارے دشمن ہیں.
یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیوں کہا دشمن ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سارے بچے یا بیوی جو ہیں انسان کے دشمن نہیں ہوتے، لیکن دشمن اس اعتبار سے ہوتے ہیں یا ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کو یا پھر بندوں کو یا لوگوں کو چننے کا جب وقت آتا ہے، باری آتی ہے کہ کسے ہم زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، اللہ کو زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، اللہ کو زیادہ مانتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے ہم زیادہ دل لگاتے ہیں، یا پھر اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات، ان کی محبت، ان کی خواہشات ہمارے دل میں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اور بچے جو ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت اور قربت سے دور کر دیتی ہے، یعنی بیچ میں حائل اور پردہ ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے بیوی اور بچے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہارے جو ہیں بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس اعتبار سے دنیا اور دنیا کے تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر قرآن مجید سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 پر ہے، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین یہ سورہ منافقون میں فرماتا ہے، سورہ توبہ میں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لوگوں سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم، کہ اپنے باپ کو، و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اللہ رب العالمین نے 8 رشتے کو گنوایا ہے، 8 چیز کو گنوایا ہے، بیوی، بچے، بیٹے، اولاد، پھر باپ، اسی طریقہ سے جو ہے رشتہ دار اور مال و دولت، تجارت، ان تمام چیزوں کو گنانے کے بعد کہا کہ اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو یاد کرو اللہ رب العالمین کا عذاب کا۔ یعنی کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین سے زیادہ ان سب سے محبت کرتا ہے اور ان سب سے قربت کرتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کا انتظار کرنی چاہیے۔ یہ دنیا، جس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت جو ہے، اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین ایک بھی کافر، ایک بھی نافرمان کو جو ہے پانی نہیں پلاتا۔ لیکن آج لوگ جو ہے اسی دنیا کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھے۔ اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے اور اس دنیا کو پانے کے لیے انسان اللہ کو بھول بیٹھے، اور جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد سے لوگ فراموش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ کیا تم نے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ یعنی کہ اس دنیا کو جو ہے آخرت کے مقابلے میں تم نے پسند کر لیا، حالانکہ تمہارے لیے جو ہے آخرت بہتر ہے۔ میں محترم سامعین کرام، یہ دنیا جس کے چکر میں لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد سے اور پھر اس کے ذکر و اذکار سے اور پھر اس کی محبت سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم یہ دعویٰ بھرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ حالانکہ اگر ہم دیکھیں، معاوضہ کریں، اگر ہم محاسبہ کریں، اگر ہم تلنا کریں ہم مسلمان ہونے میں اور پھر صحابہ کرام کے مسلمان ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اسی لیے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اچھی طریقہ سے پوری طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کو لو جو تمہیں پسند ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں ناراضگی یا پھر کڑوا پن لگتا ہے، تمہیں دوری کرتی ہے، تمہیں دنیا اور دنیا کی بقا سے دور کرتی ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ نہیں،
ایسا نہیں ہونی چاہیے. ہر حال میں، ہر مرحلے میں، ہر وقت ہمہ وقت اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے. یاد کریں ان صحابہ کرام کی زندگی کو کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیسے دنیا آخرت کو ترجیح دی، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا دنیا کے مقابلے میں، اور پھر دنیا کو چھوڑا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ مسلمان کا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی مسلمان کا سوسائٹی، لیکن سب سے زیادہ بدتر اور خستہ حال جو ہے مسلمانوں کو سوسائٹی کا ہے. کون ایسا گھر ہے جس میں برائی نہیں ہوتی ہو، یا مسلمانوں کا کون ایسا سوسائٹی یا پھر کون ایسا قصبہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہوتی ہو؟ کیا مسلمان شراب نہیں پیتا؟ کیا مسلمان جوا نہیں کھیلتا؟ کیا مسلمان سود خوری نہیں کرتا؟ کیا مسلمان چوری نہیں کرتا؟ کیا مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو عیب تراشی اور بہتان درازی نہیں کرتا؟ یہ سارے کے سارے برائی اور عیب جو ہیں یہ گناہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو قریب کرنے کے لیے تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جس کو چھوڑنے کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وہ صحابہ کرام تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ واقعہ بیان کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ایک گھر میں ایک روم میں جو ہیں شراب پینے کے لیے انتظام کر چکے تھے. شراب کا جو مٹکا ہے وہ مٹکے میں پورا ہر مٹکے میں شراب پورا بھرا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ ہم جو ہے اس میں سے اس شراب کو اپنے ہونٹ تک لگائے کہ ایک شخص نے آواز لگائی کہ اے مسلمانوں، ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر جو ہے خمر، شراب، جوا اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی فی الحال جو ہے ابھی اس گلاس کو جو میرے ہاتھ میں گلاس ہے اس کو پی لیں، بقیہ جو باقی ہے اسے چھوڑ دیں گے یا پھر آئندہ نہیں پئیں گے، ایسا خیال نہیں کیا. بلکہ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز گونجی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر شراب کو حرام کر دیا، بس فوراً اسی وقت رک گئے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جو ہے شراب اور پھر اسی طریقہ سے نشہ والی چیز جو ہے ہمیشہ روز مرہ والا زندگی میں اس کو اپنا لیے ہیں. کیا پان میں جو زردہ کھاتے ہیں کیا اس میں نشہ نہیں؟ کیا خینی نقصان دہ نہیں ہے؟ گول میں کیا نقصان نہیں ہے لوگوں کے لیے؟ بالکل ہے. لیکن پھر بھی مسلمان اس سے پرہیز نہیں کرتے، مسلمان اس سے نہیں رکتے. حد تو یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی حالت، مارکیٹ میں یا بازار میں یا باہروں میں نشہ والا چیز استعمال تو کرتے ہی ہیں، لیکن مسجدوں میں بھی جو ہے اس طرح کا چیز استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کچا پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا؟ کیوں منع کیا؟ یہ اس لیے کہ جب کوئی شخص کچا پیاز یا لہسن کھاتا ہے تو اس کے منہ، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں جو ہے کچا پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے، کیونکہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے سجدے کاندھا سے کاندھا ملا کر جب ہوتا ہے اور جب ہونٹ ہلاتا ہے یعنی تسبیحات پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے گند جیسی آئے گی جو کہ بغل والے بھائی کو پریشانی ہوگی اس کے بدبو سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ مسلمان گول کھا کر کے مسجد میں آتے ہیں، گول مسجد میں آ کے لگاتے ہیں، باتھ روم میں آ کر کے گول لگاتے ہیں. کیا یہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے؟ یہ اگر یہی ایمان رہے گا تو پھر مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے آئے گی؟ پھر کیسے مسلمان اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی شفقت سے، اس کی مہربانی سے، اس کی قربت سے نزدیکی پائے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدنیا کلھا ملعونہ والملعونۃ ما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہے لوگوں کو دور کر دیتی ہے اللہ رب العالمین سے.
آپ اگر سورۃ توبہ کی وہ آیت کو محاسبہ کریں، دیکھیں اپنے، آپ اس کو پڑھیں، آیت نمبر جو 24 جو ہے اس کو ہم میں سے ہر شخص پڑھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی میں ہم ان تمام چیزوں سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ اس کے رسول سے زیادہ، بعض دفعہ اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے اور پھر سے مال و دولت سے، اپنے والدین سے، اور پھر تجارت سے، گھر بار سے، رشتہ دار سے، کنبے اور قبیلے سے، ان تمام چیزوں سے محبت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، محبت کریں ان تمام رشتہ داروں سے، ان تمام چیزوں سے، لیکن جب باری آئے کہ چھوڑنے کی، کہ کسے چھوڑیں اور کسے فوقیت دیں، کسے ترجیح دیں، کس کو چنیں، یعنی کہ جب حرام یا حلال کی بات آئے، جائز و ناجائز کی بات آئے، غلط اور صحیح کی بات جب آئے، تو مسلمان کس کو چنیں؟ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اس طرح کی بات آئے تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو اپنے زندگی میں لانی چاہیے، اپنے زندگی میں، ہر زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحات میں اور ہر مقامات پر، ہر جگہ، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ بازار ہو، کسی بھی جگہ ہو، ہر جگہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی مہربانی سے دور ہو جائیں گے۔ آپ یاد کریں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یا اسی طریقہ سے دیگر صحابوں کا واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ جب چننے کی باری آئی، جب ترجیح دینے کی باری آئی تو پھر کس کو ترجیح دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرے، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو، اور پھر وہ مکہ شہر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا، جس شہر کا قسم کھایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، جس شہر کا قسم کھا کے کہا کہ رب وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ یہ شہر امین کی قسم ہے، اس شہر کو اور اس مکہ کو، اس خانہ کعبہ کو، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب اللہ اس کے رسول کی خاطر نہیں چھوڑے تھے؟ بالکل چھوڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی باری آئی، اس واقعہ کو یاد کریں، رونگٹا کھڑا کر دینے والی واقعہ ہے کہ وہ کیسے صحابی تھے اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کسی بھی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہے، مؤذن اذان دے چکا، حیا علی الصلاۃ کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، لیکن مسلمانوں کی حال یہ ہے کہ کبھی مسلمان گھر میں بیوی اور بچوں میں مصروف ہے، کبھی مسلمان آرام دہ بستر کے اندر موجود ہے، کبھی مسلمان بزنس کے کاروبار میں مبتلا ہے، کبھی مسلمان جو ہے اپنے دوست اور یاروں کے بیچ میں محفلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں مصروف ہے، تو کہیں مسلمان جو ہے کسی اور ضروریات میں مصروف ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور ہم آئیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں، نماز کا اہتمام کریں۔ کہاں ہیں مسلمان؟ پھر کیسے ہم اللہ سے نزدیک ہوں گے؟ کیسے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ آج سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے اوپر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے وہ مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے۔ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو یہ کہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس آیت کریمہ میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جس نے ایمان لایا اور اعمال صالح کیا، لا یستخلفنہم فی الارض، تو ہم عنقریب اس کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کا بادشاہیت عطا کریں گے، اس کے ہاتھوں میں باغ ڈور دیں گے سلطنت کی۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اللہ رب العالمین اپنے وعدوں کا خلاف ورزی کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اپنے وعدوں میں سے کسی بھی وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر کیا بات ہے کہ آج مسلمان کے ہاتھ میں نہ تو حکومت ہے، نہ مسلمان چین و سکون سے ہے، نہ ہی امن و امان میں ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کہ تمہارے اوپر حکومت نافذ کر دیں گے، تمہارے ہی ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہوگی جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر تھا۔ ولا یمکنن لہم دینہم الذی ترضی اور پھر اس دین کو جسے تم پسند کرتے ہو یا اس دین کو جسے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا ہے اس دین کو لوگوں کے اوپر غالب کر دیں گے۔ لوگ اس دین سے متاثر ہو کر کے دین میں ذوق در ذوق آئیں گے، یعنی کہ اس دنیا میں جو ہے اگر کسی چیز کا، کسی دین کا، کسی مذہب کا ولولہ ہوگا تو وہ دین اسلام کا ہوگا۔ ولا یمکننہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا اور پھر تمہارے دلوں سے دشمنوں کو خوف اور ڈر کو دور کر دیں گے۔ اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ بالکل سب چیز الٹا ہے، نہ ہی ہم امن و امان میں ہیں، نہ ہی ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے، نہ ہی ہم چین و سکون سے ہیں، اور نہ ہی جو ہے دشمن جو ہے ہم سے ڈر اور خوف حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ترجیح دینا ختم کر دیا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے قانون کو، اللہ کی فرامین کو بالائے طاق رکھا اور اپنی منمانی والی زندگی گزاری۔ ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھا ہے، اپنے نفس کو رب بنا لیا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ میرا دل جو کہے گا، جس چیز کو حلال کہے گا ہم اسے حلال کہیں گے، میرا دل جس چیز کو حرام کہے گا ہم اسے حرام کہیں گے، ہم جس چیز کو صحیح کہیں گے وہی صحیح ہوگا، ہم جس کو غلط کہیں گے وہی غلط ہوگا۔ قرآن و حدیث کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں تو اپنے من کے مطابق، فجر کی نماز کا وقت جو ہے صبح صادق سے پہلے ہے، لیکن مسلمان فجر کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے بعد تقریباً چاش کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے نمازوں کو وقت پر فرض نہیں کیا؟ کیا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک ہم نے مسلمانوں کے اوپر نماز کو مقرر وقت پر فرض کیا؟ لیکن مسلمان کون سا عمل میں آگے ہیں بتائیں تو ذرا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، لیکن کسی ایک چیز پر مسلمان اگر ڈٹا ہوا ہو تو بتائیں کیسے ہم مسلمان ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پوری کے پوری طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہاں ہیں پوری طریقہ سے اسلام میں داخل؟ کسی بھی معاملے میں جو ہے ہم اسلام میں نہیں ہیں۔ ہر معاملات میں رسم و رواج ہے یا پھر بدعت اور خرافات میں ہم جو ہے سرگنا ہیں۔ یہی سب معاملے میں ہم آگے ہیں۔ ہم جو ہے اگر عبادت کرنے کے تعلق سے ہمارا جب معاملہ آتا ہے تو عبادت میں ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں ڈھونڈتے، ہم نہیں تلاش کرتے کہ کون سی عبادت اللہ رب العالمین کون سی عبادت جو ہے اللہ کو پسند ہے اور کس عبادت سے اللہ راضی ہے، کس طریقوں سے اللہ راضی ہے، ہم نہیں ڈھونڈتے۔ اگر ہمارے دل میں بہت زیادہ دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا اللہ رب العالمین کی تو مسجد میں آئے، 2-4 رکعت نماز پڑھے، من مانی کے مطابق جیسے مرضی آئی، جس طریقہ سے جی میں آیا ویسے نماز پڑھ لیے۔ نماز کے رکعت یا تعداد کے معاملات میں ہی اپنا طریقہ ہو، یا پھر مسجد کے باہر دیکھیں تو مسجد کے باہر میں بھی جو ہے اپنی ہی من مانی والی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسا مسلمان ہیں؟ مسلمانوں اگر یہی حال ہماری رہے گی، اگر یہی طریقہ ہمارا رہے گا اور یہی عمل ہماری ہوگی تو پھر یاد رکھیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نہیں آئے گی، اور کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکیں گے، اور کبھی بھی اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور کبھی بھی ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے۔ قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔
اگر ہم سود خوری، اگر ہم چوری چماری اس طریقہ سے زندگی گزارتے رہیں گے اور پھر جھوٹ اور غیبت اور چغل خوری یہ سب کاموں میں جو ہے ہم مصروف رہیں گے، یقین کریں ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ہم آنسو بہاتے رہیں گے، رب کے سامنے کہتے رہیں گے باری الہ ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں برسا، باری الہ ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسا یا رحمت نازل کر، کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم تمام کے تمام ان برے چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے اور مکمل ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کے بعض چیزوں کو لیا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بعض چیز ہماری مرض کے مطابق، ہمارے مرضی کے مطابق جو چیز پسند آئی اسے لیتے ہیں، جس چیز کو پسند نہیں آئی یا چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بیٹے کا عقیقہ کا معاملہ ہو، ختنہ پیدائش کا معاملہ ہو، یا پھر کسی بھی ولیمہ کے معاملہ ہو، یا پھر معاشرے میں کسی سوسائٹی میں کسی طریقے کا وصول و جوابید کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں جو ہے ہم اگر مانتے ہیں تو کسی لیڈر کی بات مانتے ہیں، کسی بڑوں کی بات مانتے ہیں، کسی بزرگ کی بات مانتے ہیں، نہیں مانتے تو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان وہ بھی تھے، وہ صحابہ کرام جس کے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے دنیا میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو، فَإِنْ آمَنُوا، یا پھر اللہ نے یہ کہنا چاہا کہ دنیا میں تمام کے تمام انسانوں سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم اس وقت تک تم اسی طریقہ سے ایمان لاؤ جس طریقہ سے جو ہمارے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے، تب تم کامیاب شخص ہوگے، تب اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا، تب تم ہدایت کے منزل پر قدم رکھو گے۔ اگر ہمارا ایمان اس طریقہ سے نہیں، ہمارا عمل اس طریقہ سے نہیں، ہمارا کردار اس طریقہ سے نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات اور گفتگو کوئی بھی معاملات اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں۔ آخر اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ صحابہ کے طریقے کے مطابق ایمان لاؤ؟ کیونکہ ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان مال تن من دھن ہر طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو واقعہ بیان کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک صحابی ہے، وہ ایک مکہ کے ایک بہت بڑے امیر خاندان والوں میں سے تھے، لیکن جب ترجیح اور جب چننے کی باری آئی، جب محبت کو جو ہے مکمل کرنے کی باری آئی یا محبت کے دعوے کرنے کی باری آئی کہ تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور تم کس کو زیادہ پسند کرتے ہو، تو انہوں نے دنیا والوں کو دکھلا دیا، اپنے خاندان والوں کو دکھلایا، اپنے رشتہ داروں کو دکھلایا، محلے والوں کو دکھلایا، تمام کے تمام لوگوں کو دکھلایا کہ لوگوں دیکھو میرے دل کے ہر ذرے ذرے میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سفر کرنے کے لیے نکل گئے، مال و دولت ساتھ میں ہے، سواری بھی ہے، بیوی اور بچے بھی ہیں، سب چیز اکٹھا کیے، بہانے انتظام کیے، جانا ہے کہاں؟ مدینہ جانا ہے، ہجرت کر رہا ہوں، مکے جو اپنا آبا و اجداد کا گھر تھا اس کو چھوڑنا ہے۔ کس لیے چھوڑنا ہے؟ کیونکہ یہاں مسلمانوں کے اوپر پریشانی کا سامنا کرنی پڑ رہی ہے، مسلمانوں کی عبادت کرنے پر مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دی جا رہی ہے، اللہ کا نام لینا یہاں ظلم ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن جو ہے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے مدینہ، لوگوں نے آیا کہا عبد الرحمن یہ جو تمہارا جو ساز و سامان ہے، یہ جو تمہارا کاروبار جو تھا، یہ مکے میں رہ کر کہ تم نے کاروبار کیا تھا، یہ تم کو ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کو مکے سے مدینہ لے جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے سارے کے سارے دولت کو بولا لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، لے لو جتنا دولت لینا ہے سب لے لو۔ پھر جو ہے آگے بڑھے، کچھ ہی دور گئے تھے کہ ان کے والد آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ جو تمہارے ساتھ تمہارے بیٹا جو جا رہا ہے وہ میرا پوتا ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا خون ہے، اس کو لے جانے نہیں دوں گا مدینہ، اگر تم کو جانا ہے تو بیٹا کو چھوڑو تب جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ ہی جانتا ہے بیٹی کی محبت، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ اگر بیٹے کو بھی اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتے ہو تو اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ بیٹے کی چننے کی باری آئی، آج ہم اور آپ ہوتے، آج یقین کرے اگر ہم یا آپ ہوتے اور اگر چننے کی باری آتی، بیٹے کی معاملات آتا تو کہتے بعد میں ایمان دیکھتے، بعد میں اسلام دیکھتے، بعد میں قانون دیکھتے، بعد میں شریعت دیکھتے۔ ابھی بچانے کی باری بیٹی کی ہے، بیٹے کو پہلے ہم بچائیں گے، بعد میں تمام چیز دیکھیں گے۔ لیکن عبد الرحمن کا ایمان کو دیکھے، ان کے ایمان کا محاسبہ کرے، کہا کہ اے میرے ابا جان، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کا ہے، آپ کا خون ہے، تو لے لیجیے اپنا خون کو۔ بیٹا دے دیے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ سسرال والوں نے آیا، کہا بیٹا یہ جو بیوی جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا خون ہے، تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ کہا لے جائیے، بیوی کو بھی لے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بدن پر جو کپڑا تھا نا، مکے والوں نے کپڑا بھی اتار دیا، کہا یہ کپڑے بھی نہیں لے جانے دیں گے۔ ننگے بدن ننگے پاؤں مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حج کرنے والے جانتے ہیں مکہ سے مدینہ کتنا دور میں ہے، یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جو وہاں عرب ممالک میں رہتے ہیں کہ کتنی دوریاں ہیں اور وہاں کی گرمیاں کتنی زیادہ ہیں۔ یہاں کی گرمی 42-40 ڈگری ہو جائے تو انسان کو موت آ جاتی ہے، وہاں 55 سے لے کے 52 ڈگری وہاں گرمی ہوتی ہے۔ اس گرمی کے موسم میں چلاتی ہوئی دھوپ میں ریتیلا زمین پر عبد الرحمن بن عوف ننگے پاؤں ننگے بدن مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہمارے اوپر آئے گی؟ مدینہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اسنا میں عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں عبد الرحمن کے اوپر پڑتی ہے، کہتے ہیں عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب چیز لٹا کر آیا ہوں۔ گن گن کے بتانا شروع کرتے ہیں کیسے لٹایا ہوں، لوگوں نے کیسے لوٹا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بدن خون سے لہو لہان ہے، یہ حالت ہے اور یہ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبد الرحمن سب چیز لٹا کر آئے ہو، ایمان بچا کر آئے ہو، اللہ کی قسم تم نے ایمان بچایا، تم نے کچھ بھی نہیں لٹایا، عبد الرحمن تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ اسی لیے عبد الرحمن کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا واقعی میں ہم بھی جنت کے مستحق ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں، ہم محاسبہ کریں قرآن مجید کی ہر ایک آیات کو پڑھ کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ہر معاملات میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر معاملات میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ ابھی اذان خطبہ جمعہ کا وقت تھا، صحابہ کرام کا بھی ایک وقت تھا، ان کے زمانے میں بھی جمعہ آیا کرتی تھی، جب مسجد میں اذان ہوا کرتی، کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے، خرید فروخت کرنے والے جیسے ہی اذان سننا کرتے تھے، سارا کاروبار بند کر کے، دکانیں بند کر کے اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر کے تقریریں سنا کرتے تھے۔ اور ہماری مسجد ہے، ہمارا سوسائٹی ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہم اور آپ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی خطیب ہیں۔ آج یہ حال ہے، مؤذن حیا علی الصلاۃ کہا آدھا گھنٹہ پہلے، اور بعد میں آدھا گھنٹہ کے بعد جب نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے تب لوگ آتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا ملعونہ، لوگوں یاد رکھو دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء چیزیں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے، قربت سے دور کر دیتی ہے، الا ذکر اللہ، سوائے 4 چیز کے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر۔ یہ واحد 4 چیز ہے جو اللہ سے نزدیک کر دینے والی ہے۔ اب کیسے یہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کا ذکر، ذرا دیکھیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اس کو اپنے لوگوں میں یاد کرتا ہوں۔
جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ محفلوں میں مجلسوں میں لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے میرا ذکر و اذکار کرتا ہے, میرا تسبیح و تمجید کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, میرا نام لیتا ہے, تو میں اس سے افضل لوگوں میں میں اس کا ذکر و اذکار کرتا ہوں. جب میرا بندہ میرے جانب مسجد کی طرف یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے طرف جو ہے ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں اس کے طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ میرے طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کے طرف دونوں ہاتھ سے آگے بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ ہے ذکر, اللہ کا ذکر کی فضیلت کہ جب بندہ اللہ کے ذکر کے لیے, اس کی عبادت کے لیے اس کی طرف چل کر جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. یہ مسجد میں آنے کی فضیلت ہے. مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے تو ایک قدم جب بڑھاتا ہے, یعنی کہ ہر انسان کے پاؤں میں دو پاؤں ہوتا ہے, جب ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو ایک قدم جب بڑھاتا ہے تو اس کا ایک نیکیاں لکھی جاتی ہے. پھر جب دوسرا قدم پچھلے والا دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ ہے ذکر کی فضیلت, یہ ہے عبادت کی فضیلت کہ جو بندہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین تو حد کر دیا, کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ میرے بندو مطمئن اور پھر جو قلب دل میں جو اطمینان جو ہے نہ تو گانے میں ہے, نہ بجانے میں ہے, نہ ڈانس میں ہے, نہ اسی طریقہ سے قوالیہ میں ہے, نہ اسی طریقہ سے رنگینیاں میں ہے. اگر اللہ رب العالمین کا اطمینان, اگر دلوں میں اطمینان ہے, اگر دلوں میں سے امن ہے, سکون ہے, تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ رب العالمین کا ذکر سے ہی انسان کا بندہ کا جو دل جو ہے مطمئن ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. وقت ختم ہو چکا ہے. ابھی پہلا ہی معاملہ جو تھا کہ اللہ رب العالمین سے نزدیک اللہ کا بندہ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. تو آخری بات یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر طرف سے آئے, ہر جانب سے آئے, اوپر سے بھی آئے, نیچے سے بھی آئے, لوگوں کے طرف سے بھی آئے, ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کے طرف سے بھی آئے, یعنی ہر طرف سے امن و امان اگر چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے اللہ کا دین کا راستہ, وہ ہے دین اسلام. اسے قبول کریں اور مکمل طور پر اس دین اسلام کو جو ہے اپنے ساتھ اپنے دل و دماغ میں, اپنی زندگی کے ہر مرحلہ میں, ہر موقع پر, ہر جگہ آپ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی مہربانی آپ کے مسلمانوں کے اوپر ہما وقت رہے گا. اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں قربانی دینے کی بدلے میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آخرت میں جنت, یقیناً اللہ رب العالمین اسے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے اس مختصر سا وقت میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما اور پھر ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہم تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.